الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. الحمدللہ ان بچوں نے قرآن پاک مکمل فرمایا، اس کی دستار بندی آپ حضرات کے سامنے ہوئی. ایک دستار بندی تو یہیں ہو رہی ہے اور ایک دستار بندی قیامت والے دن ہوگی، جب آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان وہاں پر جمع ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پاک پڑھایا، جیسے ان بچوں نے پڑھا ہے دیکھ کر، تو وہ بھی اجر سے خالی نہیں ہے. حفظ تو بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اگر کوئی ناظرہ قرآن پاک بھی پڑھاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بچے کے ناظرہ پڑھنے کی برکت سے اس کے ماں باپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. بھائی ماں باپ کے گناہ کیوں معاف ہوئے؟ پڑھا تو بچے نے ہے. صبح صبح ماں اٹھاتی ہے، بچے کو تیار کرتی ہے، باپ اس کو مسجد میں لے کر آتا ہے، لے کر جاتا ہے. یہ جو پڑھائی کے دوران ماں باپ نے بچے کی خدمت کی ہے، یہ اس کا صلہ اللہ دے رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ماں باپ کے گناہوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا. اب خود بچے کو کیا ملا ہے اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف پڑھ لینا، اس پر کتنی کتنی نیکیاں ہیں، اس میں تو کمپیوٹر فیل ہو جائے گا. تو یہ جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ نے ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے. اصل میں اس نعمت کے 3 بڑے بڑے حق ہیں ہمارے اوپر. سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو ہمیں سیکھنا چاہیے. جیسے ان بچوں نے ابھی ابھی ختم کیا ہے تو یہ سیکھنے آئے تھے، اور سیکھ کر پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، بغیر سیکھے قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا ہے. یہ یاد رکھ لیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر چیز امت کے سامنے کھول کھول کر رکھی ہے، اور تجوید کو بھی کھول کر ہی بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. آپ دیکھیے نا، موبائل ہم استعمال کرتے ہیں، ایک نمبر غلط مل جائے کسی کا بھی تو کہیں سے کہیں کال چلی جاتی ہے. آپ نے ملانی تھی شاہد کو، وہ مل جاتی ہے شاہدہ کو، جا کے کہیں بھائی کیا ہوا، یہ تو نمبر غلط مل گیا. ایک نمبر غلط ملنے سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. اور جب قرآن پاک کے حروف انسان ٹھیک نہیں پڑھتا، ایک کی جگہ کوئی اور حرف پڑھ دیتا ہے، اس سے بھی زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. مثلا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ اے نبی جی اللہ نے یہ قرآن جبریل کے ذریعے اتارا ہے. کہاں؟ عَلَىٰ قَلْبِكَ، موٹا قاف، آپ کے دل پر. اور اگر کسی کو موٹے اور باریک کاف کا فرق نہیں آتا، وہ یوں پڑھ دیتا ہے عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو اب اس کا معنی ہوگا نعوذ باللہ اے نبی یہ قرآن ہم نے آپ کے کتے پر اتارا ہے. کہاں نبی کا دل اور کہاں کتا؟ اب یہ معنی کیوں بدلا ہے؟ ہماری غلطی سے، کہ ہم نے سیکھا ہی نہیں موٹا قاف کیا ہوتا ہے، باریک قاف کیا ہوتا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، نص دونوں میں فرق ہے. اب جس کو سین اور صاد کا فرق نہیں آتا اور اس نے اب صحیح پڑھا تو مانا ہوگا جب اللہ کی مدد آئے گی تو لوگ دین میں دڑ دڑ داخل ہو جائیں گے. اب کسی کو صاد پڑھنا نہیں آتا ہے، اس نے پڑھنا یوں تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور پڑھ دیا اذا جاء نصر اللہ والفتح. اب باریک پڑھنے سے نقصان کیا ہوا؟ اب معنی بنے گا کہ جب اللہ کا گدھ، وہ جو مردار کھاتا ہے، جب اللہ کا گدھ آئے گا تو سب لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے.
اب کہاں اللہ کی مدد اور کہاں گد، کتنا معنی بدل گیا۔ تو یہ یاد رکھ لیجئے قرآن پاک کا سیکھنا، حدیث میں آتا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تم میں سب سے بہترین انسان اللہ کی نگاہ میں کون ہے؟ جو بڑی بڑی کوٹھیاں بناتا ہے؟ نہیں۔ جس کے پاس 2-4 مربع زمین کے ہیں؟ نہیں۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھتا ہے، جو قرآن پاک کو سیکھتا ہے، یہ نہیں کہا جو قرآن پڑھتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو قرآن سیکھتا ہے وہ ہے اللہ کے ہاں بہترین انسان۔ ہمارا زور پڑھنے پر تو ہے کہ جی میں روزانہ 2 سپارے پڑھتا ہوں، 3 پڑھتا ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن صحیح بھی پڑھتا ہوں یہ کوئی نہیں سوچتا ہے۔ تو بھائی 10 سپارے بھی پڑھو، اگر ٹھیک نہیں پڑھے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں سورہ فاتحہ بھی پڑھو گے اور صحیح پڑھو گے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو قرآن کو سیکھنے والا انسان اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا یا علی تعلم القرآن وعلمہ الناس، اے علی تم خود بھی قرآن سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ جب تم سیکھو سکھاؤ گے فَلَكَ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، تو ایک ایک حرف پر اللہ تمہیں 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ وَإِن مِتَّ شَهِيدًا، اور اے علی اگر قرآن سیکھتے سیکھتے تمہاری موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت والے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اب دیکھیے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا قرآن صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ میں سے کسی کو شوگر ہے یا نہیں؟ تو آپ کہیں گے جی یہ چیک کراواں گے تو پتہ لگو گا، اتنا تو نہیں پتہ لگ سکتا۔ بھائی آپ میں سے کسی کا جو کولیسٹرول ہے وہ صحیح ہے یا ہائی ہے؟ تو آپ کہیں گے جی چیک کروائیں گے تو پتہ چلے گا، ایسے تو نہیں چلتا۔ اسی طرح آپ میں سے کس کا قرآن صحیح ہے کس کا نہیں ہے، جب تک آپ کسی اچھے قاری کو چیک نہیں کروائیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ کا قرآن صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ اب ہمیں شرم آتی ہے لو جی ہن میں کیویں کسی نو چیک کراواں، بھی کیویں کی پڑھ کر سنا دیں، وہ آپ کا سنیں گے تو بتا دیں گے صحیح ہے تو پڑھتے رہیں۔ اگر وہ کہیں صحیح نہیں ہے تو پھر آپ اپنی غلطیوں کی اصلاح کیجیے اور قرآن پاک کو سیکھنا شروع کر دیجیے۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی عمر 60 سال کے قریب تھی، لیکن انہوں نے تو نہیں سوچا میں بوڑھا ہوں میں کیسے قرآن سیکھوں گا، سیکھنا شروع کر دیا۔ جب قرآن اتر رہا تھا تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر 55 سال تھی، تو انہوں نے اسی بڑھاپے میں قرآن پاک کو سیکھنا شروع کر دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو ان کی عمر 250 سال تھی۔ 250 سال کا بوڑھا وہ بھی آ کر حضور سے قرآن سیکھ رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ قرآن سیکھنے کی کوئی عمر ہے؟ ان بچوں نے سیکھا ہے تو یہ بھی صحابہ کی سنت ہے، سفید داڑھی والا سیکھے گا وہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ اب آج سے نیت کر لیں، دیکھیے جس آدمی کو یہ پتہ ہے سا سین اس میں کیا فرق ہے، سین صاد اس میں کیا فرق ہے، ہا ہا اس میں کیا فرق ہے، قاف کاف اس میں کیا فرق ہے، تا تو اس میں کیا فرق ہے، ذال زا اس میں کیا فرق ہے، اس کا قرآن صحیح ہے۔ اور جو کہے کہ جی مینوں تے نہیں پتہ ہے نہ جی کی فرق ہے، تو پھر اس بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا قرآن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس کو اپنا قرآن صحیح کرنے کی فکر آج سے لگ جانی چاہیے۔ ہم ایک دفعہ رائے گڑھ میں تھے تو مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کروا رہے تھے، تو اس میں جب تجوید کی باری آئی تو فرمانے لگے ایک ساتھی 4 ماہ لگا کر آیا اور اس کے 4 مہینے کی آخری تشکیل تھی، میرے ساتھ اس کی تجوید کی جوٹی بنی یہی رائے گڑھ میں۔ کہتے میں اترا تو ساتھ وہ کہتا میں نے کہا چلو تو اور میں، کہتے جب میں نے اس کا قرآن سنا
تو اس بیچاری کی سورہ فاتحہ بھی غلط، اگلی سورتیں بھی غلط۔ تو میں نے اس سے پوچھا تم نے 4 مہینے لگائے ہیں تو 4 ماہ میں تمہارے ساتھیوں نے تمہاری صورتیں بھی ٹھیک نہیں کروائی؟ اس نے کہا جی بس ایسے ہی ہے، سن لیتے تھے، مجھے تو کسی نے نہیں توجہ دی۔ تو مولانا فرمانے لگے مجھے اتنا افسوس ہوا کہ 4 ماہ لگا کر بھی ہمارے ساتھیوں کی 10 صورتوں کی تجوید ٹھیک نہیں ہوتی ہے، بس وہ جیسے پڑھ رہے تھے ویسے پڑھتے رہتے ہیں، وہ حروف کی ادائیگی کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ تو آج سے بھائی نیت کر لیجئے، سب بھائی ایک مرتبہ اپنا قرآن کسی اچھے قاری کو سنائیں، پھر اس سے پوچھیں، اگر وہ کہے صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کو صحیح کرنے کی فکر لگ جانی چاہیے، اور یہ فکر لگنا بھی ہمارے ایمان کی علامت ہے انشاءاللہ۔ تو یہ پہلا حق ہے قرآن پاک کا۔ دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا تو سیکھ لیا ہے، اب اس کو پڑھنے کی فکر بھی لگنی چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں روزانہ اخبار تو سارے پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں روزانہ موبائل پر گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، قرآن پاک کو آدھا گھنٹہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے ایک شکوہ نقل کیا، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ قیامت والے دن حضور اللہ سے شکوہ کریں گے کہ یا اللہ میری امت نے قرآن پاک سے بے وفائی کی ہوئی تھی، اس کو چھوڑا ہوا تھا، پڑھتے نہیں تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن پاک پر ایمان تو لایا لیکن وہ اس کی تلاوت نہیں کرتا، اس آدمی نے قرآن کو چھوڑا ہی ہوا ہے، یہ سمجھے۔ تو اس لیے ہم میں کتنے ہیں، اپنے آپ سے پوچھئے کہ روزانہ ہم کتنی تلاوت قرآن پاک کی کرتے ہیں۔ یہ دکھ کی بات ہے کہ قرآن سے مسلمان کا تعلق جب سے کمزور ہوا، مسلمان اللہ سے بہت دور چلا گیا۔ اور ہمارے جو بڑے تھے اسلاف، ان کا تعلق اتنا مضبوط تھا قرآن پاک سے، شاید ہمارا اتنا مضبوط تعلق اپنی بیوی سے بھی نہیں ہوگا، اپنے بچوں سے بھی نہیں ہوگا، اپنے ماں باپ سے بھی نہیں ہوگا، جتنا ان کا مضبوط تعلق قرآن پاک سے تھا۔ مثلا امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں اور صحاح ستہ کے بڑے اہم راوی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے بہت سی روایتیں صحیح بخاری میں نقل فرمائی۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن ان کے سرہانے بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ انہوں نے بہن سے پوچھا لما تبکین، کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی ابکی علی، آپ پر رو رہی ہوں، آپ کا انتقال ہوگا، پتہ نہیں آگے کیا بنے گا۔ فرمانے لگے گھبراؤ نہیں، جس کمرے میں میرا انتقال ہو رہا ہے الحمدللہ میں نے اس کمرے میں 18,000 قرآن پاک مکمل کیے۔ 18 نہیں، 1800 نہیں، 18,000 قرآن میں نے اس کمرے میں مکمل کیے ہیں۔ تو مجھے پوری امید ہے مجھے کچھ نہیں کہیں گے، اللہ میرے ساتھ فضل ہی کا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ تعلق ہے قرآن پاک سے ان لوگوں کا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا۔ ان کے بھائی زین الدین ان کا نام تھا، ان کو بھی ساتھ ہی جیل میں ڈال دیا۔ اب دونوں بھائی جیل میں ہیں، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا یہاں کوئی کام تو ہے نہیں، چلو قرآن ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہیں۔ تو دور کہتے ہیں کہ ایک سپارہ میں اس کو سناؤں، دوسرا وہی پارہ یہ مجھے سنائے، اس کو ہم اپنی زبان میں حافظ کہتے دور کرنا۔ تو جب یہ جیل میں تھے تو قرآن سنتے سناتے رہے، اور جب جیل سے نکالے گئے تو 80 دور قرآن پاک کے دونوں بھائیوں نے مکمل کیے تھے۔ 80 دور یعنی 80 دفعہ انہوں نے قرآن اس کو سنایا، 80 دفعہ انہوں نے قرآن بھائی کو سنایا، تو 80 دفعہ سنا دیا، 80 دفعہ سن لیا۔ اتنا قرآن سے تعلق تھا، جب کچھ نہیں ہے تو پھر قرآن تو ہے نا بھائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے، مکہ سے مدینہ پیدل سفر تھا، تو 16 دن لگے ان کو جانے میں۔ تو مکہ سے مدینہ جاتے جاتے 16 قرآن پاک انہوں نے مکمل فرمائے۔ پھر مدینہ سے مکہ واپس آئے، پھر 16 دن لگے،
اور آتے آتے 16 قرآن پھر پورے کر لیے۔ تو مکہ مدینہ آتے جاتے جو ہیں 32 قرآن پاک انہوں نے مکمل فرمائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنا گہرا قرآن سے تعلق تھا ان لوگوں کا۔ اب میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھئے ہمارا قرآن سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ روزانہ ہم کتنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کتنا قرآن پاک کھول کر اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب تو آسانی ہے، چلے آپ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ملتا گھر میں یا مسجد میں، تو موبائل میں قرآن ہوتے جہاں مرضی نکالیں، دکان پر ہیں، آفس میں ہیں، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، تو آپ اسی میں دیکھ کر پڑھ لیجئے۔ پڑھنے کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو بھائی جن کا قرآن ٹھیک ہے وہ آج سے نیت کریں کہ آج سے قرآن سے دل لگائیں گے، اس کو پڑھنا شروع کریں گے، اور قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت روزانہ ہوتی ہو، تنزلت علیہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں گے، اب نتیجہ کیا ہوگا؟ تنکبت عنہم الشیاطین، اس گھر سے اللہ جنات اور شیاطین کو بھگا دیں گے، سب نکل جائیں گے۔ اور فرمایا حضور علیہ السلام نے وَكَثُرَ خَيْرُهُ، اس گھر کی خیر و برکت میں اضافہ ہو جائے گا۔ وَقَلَّ شَرُّهُ، اس گھر کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ یہ قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے۔ تو آج سے نیت کریں انشاءاللہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں گے۔ اب قرآن کو پڑھنا ہم نے انشاءاللہ چھوڑنا نہیں ہے۔ تیسرا حق قرآن کا جو اللہ پاک نے ہم سب کے اوپر لاگو کیا ہے وہ ہے اس پہ عمل کرنا۔ یہ قرآن بس فضائل اور ثواب کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا دستور ہے، یہ منشور ہے جس کے اوپر ہر مسلمان کو چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے آپ ذرا غور کیجئے، جن حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ حافظ قرآن 10 لوگوں کو دوزخ والے جو ہوں گے ان کو نکال کر جنت میں لے کر جائے گا، کیا ہر حافظ ہی لے کر چلا جائے گا؟ نہیں، اس حدیث میں ہمارے نبی نے شرط لگائی ہے فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، کہ وہ حافظ قرآن جو قرآن کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، یعنی اس کا اگر قرآن پاک پر عمل ہوگا تو وہ بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا، اور جس حافظ کا اپنا ہی عمل نہیں ہوگا وہ تو آپ جنت سے چل جائے تا بڑی گل، انہیں کسی اور نو کی لے کے جانا، وہ تو خود بھی نہیں جا پائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، کہ قیامت والے دن یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں سفارشی بن کر آئے گا اور تمہیں جنت میں لے جائے گا، یا یہ قرآن تمہارے خلاف مدعی بن کر آئے گا اور اللہ کی عدالت میں تمہارے خلاف کیس لڑے گا اور تمہیں دوزخ میں لے جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن کیوں ہمارے خلاف آئے گا، کیوں کیس لڑے گا؟ اس بندے کے خلاف قرآن پاک آ کر جھگڑے گا اور کیس لڑے گا جو آدمی قرآن پاک پر عمل نہیں کرتا۔ مثلا اب شروع قرآن دیکھیے، قرآن کی آیات کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو کچھ اس میں بتایا گیا ہے وہی راہ نجات ہے، اور اگر اس سے ہٹ جائیں گے تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو تو پڑھنی ہے۔ قرآن نے کہا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو تو ہمیں دینی ہے۔ قرآن نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ جو صاحب استطاعت ہے اس پہ حج فرض ہے، اس کو کرنا ہے تو کرنا ہے نا ہمیں۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں ایک اور حکم دیا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ اے میرے رسولو پاک چیزیں کھانی ہیں،
اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے رزق اس میں سے پاک چیزیں کھانی ہیں۔ علماء نے اس کا معنی لکھا حلال چیزیں کھانی ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں حلال کھانا ہے، حلال پینا ہے۔ آج مسلمان بہت دور ہی نکل گیا ہے، کافی دور نکل گیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال حلال ہے یا حرام ہے، بس ان کا ایک ہی منشا ہوگا کہ مال آنا چاہیے، چاہے وہ حلال ہو چاہے وہ حرام ہو، اس کی وہ پرواہ نہیں کریں گے، بس مال آنا چاہیے، یہ ان کی منشا ہوگی۔ اور آج وہی زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن نے جن چیزوں کو حرام کر دیا بس وہ حرام ہو گئی ہیں۔ اب جو بندہ اس میں سستی کرے گا، اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کے حکم کی اہمیت کو سمجھا نہیں ہے۔ مثلا قرآن نے صاف صاف کہہ دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور صاف اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو تم نے سود نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا ہے۔ اب ہم دیکھیں کتنے لوگ مسلمان ایسے ہیں جو بیچارے سود کو سودی نہیں سمجھتے ہیں، حرامی نہیں سمجھتے ہیں۔ اب سود ہوتا کیا ہے کہ بغیر عوض کے کسی سے مال لینا، قرض کے بدلے میں ہو یا کسی بھی بدلے میں ہو۔ اب بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھواتے ہیں تو ٹھیک ہے، سیونگ میں رکھوائے، کیا مطلب آپ نے بینک کو قرض دیا ہے اور ہر مہینے جو بینک سے آپ لے رہے ہیں اسے سود کہتے ہیں۔ کوئی قرض لینے آ گیا، اس کو پیسے دے دیے اور کہا جب واپس کرو گے تو اتنے پیسے فالتو دینے پڑیں گے، اسے ہی تو سود کہتے ہیں۔ تو سود ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں آن لائن کتنی ایسی جو ہیں وہ کمپنیاں آ گئی ہیں جو آپ لوگوں سے پیسے لیتی ہیں اور ان پیسوں پر آپ لوگوں کو پیسہ بھی دیتی ہیں، اور آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں اور ہم ان سے کیا کر رہے ہیں۔ علماء سے تو پوچھنا نہیں ہوتا ہے، خود سے کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں سود کھا 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 دل اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، دین کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کتنی ایسی آن لائن کام ہیں جو خالصتاً سود پر مبنی ہیں۔ اب اگر کوئی کرتا ہے تو پہلے علماء سے ملے، ان سے مشورہ کریں، ان کو طریقہ کار بتائیں، پھر پوچھ کر اس پر آپ چلیں تب تو صحیح ہے، ورنہ بھائی جو آ رہا ہے آنے دو، یہ تو بڑے خطرے کی باتیں ہیں۔ اس لیے بہت سے معاملات سودی ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے، اور یہ مسلمان کے مسلمان ہونے کی ذمہ داری ہے وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انما الخمر، کہ میں نے شراب کو حرام کر دیا، والمیسر، جوئے کو میں نے حرام کر دیا۔ تو بھائی جوا بھی جہاں ہوگا وہاں وہ حرام ہی حرام ہے۔ سود اور جوا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی حرام اللہ نے کیا ہے، یہ بھی حرام اللہ نے کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے تو بچے بھی جوا کھیلتے ہیں، بڑے تو چلو بات کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جوا کھیلتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم جوا کھیل رہے ہیں۔ جوا کس کو کہتے ہیں؟ جوے کی تعریف ہے تعلیق المال علی الخطر، کہ آپ کا مال رزق پر ہے، جنہوں اپا پنجابی سے کہتے ہیں آر یا پار، یا تو آپ کا مال چلا جائے گا یا بہت سا پیسہ دے کر آ جائے گا، اس کو جوا کہتے ہیں۔ اب ہمارے بچے ہم سے پیسے لیتے ہیں اور دکان پر جاتے ہیں، دکان پر لاٹری لگی ہوتی ہے اور وہ لاٹری خریدتے ہیں، 10 روپے کی پرچی لی، خالی نکلی تو 10 روپے ضائع، اور 10 روپے کی پرچی لی، دیکھا تو اس میں سے 50 روپے کا انعام نکل آیا۔ اب یہ جوا ہے، یا تو بچے کے 10 روپے ضائع ہو جائیں گے یا وہ بہت سے پیسے اور بھی 10 روپے کے ساتھ اسے مل جائیں گے۔ جیسے ہم بڑے جوا کھیلتے ہیں،
وہی حال بچوں کا بھی تو ہے۔ اسی طرح بچے گولیاں کھیلتے ہیں، پھر گولیاں کھیلتے ہیں، اب وہ 5 گولیاں ملا کے میں نے نشانہ مارا تو وہ لگ گیا تو وہ 10 گولیاں مجھے مل جائیں گی، یعنی اس کی 5 بھی میرے پاس آ جائیں گی، اگر نہیں ہوا اور اس کا لگ گیا تو میری 5 اس کے پاس چلی جائیں گی۔ اس کو جوا نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ میرا بیٹا چھوٹا تھا، 2-3 سال پہلے کی بات ہے، تو مجھے کہتا ابو جی کھیلیں، میں نے کہا چلو کھیلیں، کیا کھیلنا ہے؟ تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کاغذ تھا، اس نے اس کو یوں کر کر کہتا ہے، اس وقت طوطلا بولتا تھا، کہتا ہے تیتیا لال، یعنی چیت یا لال، کہ سفید ہے یا سرخ ہے؟ تو میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا اگر آپ صحیح بتائیں گے تو یہ آپ کے ہو جائیں گے، نہیں بتائیں گے تو آپ کے میرے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا آپ نے یہ کہاں سے سیکھا؟ کہتا گلی میں بچے کھیلتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے لے کر جاؤ، میں بچوں کو بلایا، میں نے کہا بیٹا آپ کو پتہ ہے جوا حرام ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی۔ تو آپ کو یہ پتہ ہے جوا کہتے کس کو ہیں؟ کہتے جی وہ پیسوں سے ہوتا ہے، میں مجھے جیر کھیڑ دے پیسے نال۔ میں نے کہا نہیں، جوا تو ہر چیز میں ہوتا ہے، آپ بھی جوا کھیل رہے ہیں۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو آپ کہتے ہیں 5 جھنڈیاں ادھر 5 جھنڈیاں ادھر، اب یوں کر کے چٹیا لال، اگر میں نے صحیح بتا دیا تو آپ کی 5 بھی مجھے مل جائیں گی، نہیں بتایا تو میری 5 آپ کو مل جائیں گی، تو اسے ہی تو جوا کہتے ہیں۔ کہتے اچھا ہمیں تو نہیں پتا تھا۔ تو میں نے کہا آئندہ یہ نہیں کھیلنا۔ وہ شکر ہے بچے بچ گئے، اب وہ جوا ایسے نہیں کھیلتے ہیں۔ اب یہ جوا ہی تو ہے، ہمارے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں نوجوان، کرکٹ کھیلنے لگ جاتے ہیں، چلو جی پیپسی لگ گئی، کیا مطلب جو ہارے گا وہ انہیں کھلائے گا پلائے گا۔ اب ہر کوئی کہتا ہے یار میں نہ ہارا نہیں تھے مینوں کھوانا پہ جانا۔ اب یہی تو جوا ہوتا ہے کہ آپ دونوں کا مال رزق پر لگا ہوا ہے، یا تو آپ مفت میں کھائیں گے یا وہ مفت میں کھائیں گے، اور جس کو کھلانا پڑا وہ بیچارہ نقصان میں ہے۔ یہ جوا ہے بھائی جو آپ میچوں پر لگاتے ہیں نوجوان، اور یہ حرام مال کھانے سے اندر کے نقصانات کیا ہوتے ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جو بدن حرام غذا سے پرورش پاتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ اريد ان استجب دعوتی، میں چاہتا ہوں میری ہر دعا اللہ قبول کرے، آپ مجھے کوئی نسخہ بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطب مطعمک، اگر تو اپنے کھانے کو حلال کر لے، حرام کھانا چھوڑ دے تو اللہ تیری ہر دعا قبول فرمائے گا۔ لوگ کہتے جی میں تو بڑیاں دعاؤں منگیاں میری قبول ہی کوئی نہیں ہوتی، بھائی حلال کھاؤں گا تو قبول ہوگی، حرام میں کتنا ہونی۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک آدمی مسافر ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، پرا گندہ حال ہے اس کی دعا بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، اس کے کپڑے بھی حرام پیسوں سے خریدے ہوئے، کھایا بھی حرام ہے اور اس کا پینا بھی حرام ہے۔ فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، بتاؤ ایسے بندے کی دعا اللہ کہاں قبول کریں گے؟ اب اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم میں کہاں ہم لوگ جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، اور جو تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں ان کا جوا ذرا اور سٹائل کا ہو جاتا ہے، او میم جی لے کے بہ جاندے ہاں جی چند کے مسیت، او مسیت نو تا بچے نہ لے ہو یار، جوا بھی کھیڑنا نالے مسیت بھی لے کے آنی۔ اب وہ یوں پھینکتے ہیں سکہ، اگر تو صحیح نکلا تو اس کے 100 روپے ادھر آ گئے، نہیں نکلا تو میرے 100 روپے ادھر چلے گئے، یہ بھی تو جوا ہے۔ آپ وہ کرتے ہیں پرائز بانڈ، اب پرائز بانڈ کے لوگ نمبر خریدتے ہیں، پرائز بانڈ نہیں لیتے، بعض لوگ نمبر خریدتے ہیں، 20 روپے کا نمبر 50 روپے کا نمبر، لگ گیا تو لاکھ روپے مل جائیں گے، نہیں لگا تو میرے 50 روپے ضائع ہو گئے۔ اسے ہی تو جوا کہتے ہیں کہ یا آر یا پار، کہ یا میرے 50 گئے تو یا لاکھ روپیہ میرے کو لا جانا، یہ بھی تو بھائی جوا ہی ہے۔ اور جوا کہتے کس کو ہیں؟ کتنے لوگ ہیں بیچارے جانے انجانے میں جوا کھیل 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 تھوڑا اوپر چلے جاتے ہیں تو میچوں پہ جوئے لگاتے ہیں۔ ہمارے ادھر علاقوں میں کچھ لوگ ہیں بیچارے
تو وہ میچ پہ جوئے لگاتے ہیں، فون آتے ہیں کہ جی اتنے پیسے، ایک ایک گیند پر جوا لگتا ہے، اوور پر جوا لگتا ہے، ٹیم کے ہارنے جیتنے پر جوا لگتا ہے۔ آپ یقین کریں وہ ایسے یعنی واقعے مجھے سناتے ہیں لوگوں کے کہ بیوی کا زیور بیچ دیتے ہیں، مکان بیچ کر جوا کھیلتے ہیں اور ہار جاتے ہیں، اس کے بعد بیچارے کرائے کے مکانوں پر پھر رہے ہوتے ہیں، اپنی موٹر سائیکل بیچ کر جوا ہار جاتے ہیں، پھر پیدل ہی گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیں یہ تو دنیا کا عذاب ہے نا، اور جو آخرت میں بھگتنا پڑے گا وہ کتنا سخت عذاب ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ قرآن عمل کی کتاب ہے، جس چیز کو قرآن نے حرام کر دیا وہ حرام ہے، بس اس سے بچنا ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہوئی اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اور آئندہ نیت کر لیں ہم ایسا کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ میں کیا عرض کروں، یہ جو انعام نکلتے ہیں نا، پرائز بونڈ بعض لوگ خرید لیتے ہیں، 10,000 کا پرائز بونڈ خرید لیا، یہ جوا تو نہیں ہے، کیونکہ آپ 10,000 اپنے واپس بھی لے سکتے ہیں، آپ کے پیسے اس میں ضائع نہیں ہوں گے، لیکن جو انعام نکلے گا وہ سود ہے، وہ پیسہ ہے جو آپ نے بغیر عوض کے حاصل کیا ہے۔ اب ان سودی پیسوں پر بھی آپ سمجھیں کہ یہ ہمارے وہاں ایک قریب آدمی تھا، اس کا پرائز بونڈ نکلا، لاکھوں روپے اسے ملے، اور اس نے مکان بنایا، مکان بنا کر اوپر بڑی پلیٹ لگائی، اس پہ لکھا ہوا تھا ھذا من فضل ربی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حرام مال سے گھر بنا کر کہتا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ رب کا فضل نہیں ہے، یہ تیرے رب کی تجھے مہلت ملی ہوئی ہے، اگر تو توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ تیرے رب کا قہر ٹوٹنے والا تیرے اوپر، مرتے ہی قبر جب دوزخ کا انگارہ بن جائے گی تو بتائیں کتنے بڑے خطرے کی بات ہوگی۔ اس لیے حرام سے دور رکھیں اپنے آپ کو، سود سے، جوئے سے، اور ایک اور حرام ہوتا ہے جس کو ہم لوگ حرام ہی نہیں سمجھتے ہیں، وہ کیا؟ باپ مر گیا، اب جتنی بھی وراثت ہے، چاہے وہ ٹریکٹر ہے، زمینیں ہیں، مکان ہیں، پیسے ہیں، زیور ہیں، اس میں بہنوں کا حق بھی تو ہے نا۔ ہن کی کہندے بھرا ٹیلی فون کر کے، ہاں بھرا رکھنے ہیں کہ زمین لینی ہے، بس ایک گل دس دے مینوں، بھرا رکھنے کہ زمین لینی۔ اب وہ بیچاری کہتی ہے ساری عمر میرے بھائی میرے ہاتھ سے جائیں گے، وہ خوشی سے نہیں مجبوری سے کہتی ہے نہیں میں بھرا رکھنے ہیں، ٹھیک ہے پھر میں بندہ بھیجنا سائن کر دے شرافت نہ، اب وہ سائن کر دیتی ہے۔ اب وہ جتنے قلعے اپنے نام لگوا لیے، پیسے اپنے نام لگوا لیے، تو یہ سارے کا سارا حرام مال ہے، جس کو کھا کر بندہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں حرام کھا رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، جب تک دل سے کوئی تمہیں پیسہ نہیں دیتا، مال نہیں دیتا، وہ مال تمہارے لیے حرام رہے گا، وہ حلال نہیں ہے۔ حق کیا ہے کہ بہن کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرواؤ، اس کو بتاؤ کہ 50 لاکھ تیرے بنتے تھے وہ میں نے تجھے بھیج دیے ہیں، وہ تیرے ہیں، تیرا حق ہے، تو رکھے گی ہمیں زیادہ خوشی ہوگی، اللہ تیرے نصیب اچھے کرے، یہ کہہ کر فون بند کر دیں۔ اب بہن آپ کو اپنی مرضی سے فون کر کے کہے بھائی میرے پاس تو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، تمہارے بچے زیادہ ہیں، تمہیں ان پیسوں کی ضرورت ہے، میں بہن ہو کر تمہیں یہ پیسے ہبہ کرتی ہوں، اور وہ دوبارہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے، اس کو کہتے ہیں دل سے معاف کرنا۔ پیسے انہوں دیتے نہیں، پیسے انہوں کول گئے نہیں، ہاں 10 پھر بھیجنے بندہ سینڈ کرنا آستے، اب وہ بیچاری کیا کرے گی؟ اور یہی حال ہمارے نوجوان کرتے، شادی ہوتی ہے، اب حق مہر لکھوا دیا مثلا 10,000 20,000 جو بھی، اب وہ بیوی کا حق ہے اس کو دو نہ بھائی، اب پیسے انہوں دیندے نہیں، انہوں جاندے ہی پہلے کہتے مینوں معاف کر دے، پہلی رات پہلا کام بندے نوں کی کرواندے بھی جاندے حق مہر معاف کرا لی، وہ کہنا مینوں معاف کر دے۔ ہن جڑے بندے نے پہلے ہی معافی مانگ لی تھلے تو لگ گیا کہ بھائی معاف کیا مطلب ہے، آپ فقیر ہیں، نہیں ہے آپ کے پاس پیسے تو بعد میں دے دیجئے گا۔ لکھاں روپیے لا دیتے لیٹاں تے، ہزاراں روپیے اڑا دیتے، خسرے نچالے لاکھ روپے دے، تے بڈھی کو 10,000 دین لگے کہنا مینوں معاف کر دے، میرے کول پیسے کوئی نہیں دے گے۔ بھائی کو اس کا حق ہے، اب وہ کبھی میں معاف نہیں کر دی،
تے انہوں ڈر لگتا میں طلاق دے دوں گا. اب وہ معاف کرتی ہے تو اوپر سے کر دیتی ہے، اندر سے تو نہیں کر رہی ہے بیچاری. تو ایسی معافی بھی معافی نہیں ہوتی ہے. اس کو کوئی یہ بھائی تمہارا حق مہر پکڑو، یہ تمہارا ہے، تم نہیں رکھنا ہے، تم نہیں استعمال کرنا ہے. وہ کہے کہ جی اب تو سب کچھ آپ ہی کے ساتھ زندگی ہے، آپ ہی سب کچھ کریں گے، میرے پیسوں کا کیا کرنا ہے، یہ آپ رکھ لیجئے. انہوں کہتے دلوں معاف کرنا. ہن پیسے انہوں دیتے نہیں، جیب سے ہاتھ پایا نہیں، ادھا ہی بیٹھا ہاتھ جوڑ کے مینوں معاف کر دیو. وہ کہے گی چلو کوئی نہیں، ماں نے کیا سی تھی یہ کوئی صدقہ کر نہیں، چل انہوں ہی صدقہ کر دینے کوئی نہیں، وہ معاف کر دے. یہ معافی کیا معافی ہے؟ کتنی شرم کی بات ہے. حق مہر معاف کروانے سے بڑی ذلت دنیا میں کوئی نہیں ہے. اچھا کدی اتنا ہویا تسی دکان تو کیوں دا پیکٹ لیا تے انہوں کیا یار مینوں پیسے معاف کر دے، میں نہیں تینوں دے سکتا، کدی اتنا کیتا؟ رکشے تے بہ کے آئے تے رکشے والے نوں کیا ہو یار مینوں کرایہ معاف کر دے. بھائی جب ان کو دیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ان کا حق ہے، ان کو دینا پڑے گا، تو بیوی کا بھی تو حق ہے نا. اسے کوئی حرام ہی نہیں سمجھ رہا. شراب اللہ نے حرام کی ہے، نبی نے نہیں کی ہے، ہم نے نہیں کی ہے، اللہ نے قرآن میں اس کو حرام کیا ہے، تو بس وہ حرام ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی شراب بھی پیتا رہے پھر کبھی اللہ میرے تو راضی ہے، کوئی راضی روزی نہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ شراب پینے کا عادی ہو اور توبہ نہیں کرتا، بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، تم اس کی قبر کھود کر دیکھ لینا، اللہ اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیتے ہیں. یہ کتنی بڑی وعید کی بات ہے. اتنے سخت اللہ ناراض ہوتے ہیں اس آدمی سے جو شراب پیے اور پھر توبہ نہیں کرتا ہے اور اس کو گناہ نہیں سمجھتا ہے. یہ انتہائی خطرے کی بات. قیامت کی علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، یہ جامع ترمذی میں روایت ہے، 14 نشانیاں حضور نے بتائیں. ان میں سے ایک علامت بتائی وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، کہ جب شراب عام طور پر پی جانے لگے تو اب انتظار کرنا ریحن حمراء، اللہ سرخ آندھیاں بھیجیں گے، تمہاری فصلیں تباہ کر دیں گے، مکان تباہ ہوں گے. اور وَزَلْزَلَةً، اللہ زلزلے بھیجیں گے، زمین کو ہلا کر رکھ دیں گے. وَقَذْفًا، آسمان سے پتھروں کی بارش اللہ کریں گے تمہارے اوپر. وَمَسْخًا، اور یہ بھی ہوگا کہ اللہ تمہاری شکلوں کو بگاڑ دے. یعنی شراب اتنی خطرناک چیز ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگوں کو اللہ بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کریں گے. صحابہ نے پوچھا ما بالهم یا رسول اللہ، حضور ان کا جرم کیا ہے؟ وہ مسلمان ہوں گے؟ فرمایا ہاں وہ مسلمان ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے. جرم کیا ہے؟ فرمایا ان کا جرم یہ ہے کہ وہ 2 چیزوں کے عادی ہو جائیں گے، ایک شراب پینے کے، ایک گانا سننے کے. پھر ہمارے نبی نے فرمایا فَبَاتُوا عَلَى لَهْوِهِمْ وَشُرْبِهِمْ، ایک رات گانے سن کر شراب پی کر سو جائیں گے. جب سوئے تھے تب تو انسان ہی تھے. فَأَصْبَحُوا قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، لیکن جب صبح اٹھیں گے تو کوئی بندر بن چکا ہوگا، کوئی خنزیر بن چکا ہوگا. اتنی بڑی یہ نافرمانی ہے اللہ کی، اللہ اتنے ناراض ہو جاتے ہیں. میرے پاس مسجد میں 3 نوجوان آئے، بڑے افسردہ، مجھے کہنے لگے مولانا شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے. میں نے کہا بڑا ہی گناہ ہے، خیریت؟ پھر چپ کر کے بیٹھے رہے. میں نے کہا تم نے پی ہے؟ تو گردن ہلا کے کہنے لگے جی ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے. تو میں نے کہا کیوں پی اور کہاں پی؟ کہ جی دوست کی مہندی تھی تو وہاں پی تھی. تو میں نے کہا کیوں؟ کہ سبھی پی رہے تھے. میں نے کہا سب پی رہے تھے. کہنے لگے کہ جی وہ یہ تو فیشن ہے کہ منگنیوں جب مہندی ہوتی ہے شادی سے 1 دن پہلے تو اس مہندی پر بس نوجوان شراب پیتے ہیں، ناچتے ہیں، یہ تو فیشن ہے مالدار لوگوں کا. میں نے کہا واقعی فیشن ہے؟ کہتے ہیں ہاں فیشن ہے. خیر میں نے ان کو تو ترغیب دی، توبہ کی. بعد میں مجھے انتہائی دکھ ہوا کہ ہمارے نبی نے جو کہا تھا کہ قیامت کے قریب ایک حدیث میں آتا ہے شراب یوں پی جائے گی جیسے لوگ پانی پیتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ جیسے پانی پیتے ہوئے بندے کو فیل نہیں ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، کیونکہ گناہ ہے ہی نہیں پانی پینا.
تو شراب بھی یوں پیئیں گے لوگ کہ وہ اسے گناہ نہیں سمجھیں گے، اور عام جیسے پانی پیتے ہیں ایسے عام طور پر شراب بھی پی جانے لگے گی۔ ہمارے ایک شاگرد تھے، اس کو تراویح پڑھانے بھیجا کسی گاؤں میں، اس نے مجھے وہاں سے فون کیا، کہنے لگے استاد جی میری سحری افطاری کا تو بہت مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کیوں کھلاتے نہیں لوگ یہاں؟ کہ جی نہیں، تراویح پڑھنے صرف 3 بابے آتے ہیں گاؤں کے، اور کوئی نہیں آتا ہے، اور ان 3 بابوں میں سے بھی 2 بہت ہی بوڑھے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، ایک ہی رکھتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ سحری لے کر نہیں آتا، افطاری لے کر نہیں آتا؟ کہنے لگے جی وہ کہتا پوت گل ہے وہ مینوں بھی گھرے کوئی بنا کے نہیں دیتا، میں تو رات دی روٹی سویرے کھانا ہوں، تو میں اب کیا کروں؟ میں نے کہا اور کسی سے بات کرو۔ کہنے لگے سارا گاؤں تیار ہے مجھے سحری دینے کے لیے، افطاری دینے کے لیے، لیکن مصیبت یہ ہے گاؤں کے ہر گھر میں شراب کی بھٹی لگی ہوئی ہے، وہ لوگ شراب بناتے ہیں، روزوں میں بھی شراب بناتے ہیں، روزے نہیں رکھتے ہیں۔ اب آپ بتائیں بنانے والا مسلمان ہے اور جو لے کر جاتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اور پینے والے بھی وہی ہوں گے۔ یہاں کوئی ہندو تو نہیں رہتے ہمارے ملک میں، وہ تو بہت تھوڑے ہیں۔ اب یہ ہے وہ علامات قیامت جو ہمارے نبی بتا کر چلے گئے کہ قیامت کے قریب شراب اتنی عام ہو جائے گی۔ اب دیکھو میرے عزیزوں بھائیوں، آپ بھی اپنے بچوں پر نظر رکھیں، یہ جو حالات آج کل چل رہے ہیں اچھے نہیں ہیں۔ اگر آپ کے علم میں ہے کہ آپ کا بیٹا خدا نہ خواستہ اس بری حرکت کا شکار ہے تو اس کی فکر کیجیے، آپ اس کو سمجھائیں، ڈانٹیں، ماریں، جیسے بھی ہو، اور جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے آپ اس کی سوسائٹی کو ختم کر دیں، اور کم از کم یہ تو ضرور کر لیں اس بچے کا ماحول تبدیل کر دیں، اس کو جماعت میں بھیجیں تاکہ وہ سروزہ لگائے، کچھ اس میں فکر پیدا ہوگی، پھر جب صحیح چلے اس کو چلے پر بھیجیں، 4 ماہ لگائے، تاکہ ماحول بدلے گا تو اس کے اندر سے یہ آواز اٹھے گی کہ یہ اللہ نے حرام کی ہے، میں نے نہیں پینی۔ پھر پاویں انہوں کوئی پستول اتنے رکھ کے بھی پلاوے گا نا، وہ مر جاؤ گا لیکن پیوں گا نہیں، کیوں؟ دل مان چکا ہے نا کہ مجھے نہیں پینا ہے۔ اور جب دل نہیں مانے گا آپ جتنی مرضی سختی کر لے وہ کہیں نہ کہیں جا کے داؤ لگا لے گا۔ اس لیے بھائی جس سے ایسی کوئی غلطی ہوئی ہے وہ اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ پاک ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں، وہ بڑا کریم رب ہے۔ آخری حدیث سناتا ہوں اس کے بعد بیان ختم۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک آدمی مرنے لگا تو مرنے سے پہلے اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور جو راکھ ہے کچھ اڑا دینا، کچھ دبا دینا، کچھ بہا دینا۔ بچوں نے ایسے ہی کیا، تو اللہ پاک نے اس کو زندہ کیا، اپنے سامنے کھڑا کیا، پچھلی امت کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس سے پوچھا ہے میرے بندے لما فعلت کذا، بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا یا اللہ میں بڑا گناہ گار تھا، میں سمجھا ایسے کرنے سے شاید میری جان چھوٹ جائے، آپ نے تو مجھے پھر زندہ کر لیا، تو مخافۃ من، صرف آپ کے خوف سے میں نے ایسا کیا، مجھے آپ سے ڈر لگتا تھا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اللہ اور وجہ نہیں تھی، بس تیرا ڈر تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے بندے جب مرتے مرتے تو مجھ سے ڈر ہی گیا، اب میں تجھ سے کیا حساب لوں جب میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ اتنا کریم رب ہے کہ آخری وقت میں بھی ندامت آ جائے تو معاف کر دیتا ہے۔ اور جیتا پائی صحیح سلامت بیٹھے ہیں جی ہن ندامت آ گئی تو اللہ معاف نہیں کروں گا، ضرور کرے گا۔ اس لیے اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، آج کے بعد حرام نہیں کھانا ہے، سود نہیں کھانا ہے، جوا نہیں کھیلنا ہے، کسی بھی طریقے سے حرام مال کو کمانا نہیں ہے، شراب نہیں پینی ہے۔ یہ ہے قرآن پاک کا وہ حق جو اللہ نے ہم پر لازم کیا ہے۔ اگر اس کو سمجھ جائیں گے تو بھائی اچھے رہیں گے، ورنہ آج موت آ گئی تو اس کے بعد دوبارہ کبھی سدھرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہی آخری وقت ہے جو اللہ نے مجھے آپ کو دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔